نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال بناتے تھے تو ہم کیا کر سکتے تھے، لیکن اللہ سے مانگے بغیر اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا اور انسان بنا دیا، جس کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ بڑی تاکیدوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ البتہ تحقیق ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو باعزت بنایا۔ تو اللہ کے ہاں انسان کی بڑی ہی قدر و منزلت ہے۔ اگر یہ انسان حقیقت ایمان اور حقیقت اعمال پر ہو، اگر یہ انسان جیسے انسانوں کو جو زندگی گزارنی چاہیے اس طریقے پر ہو تو اللہ کے ہاں بڑی ہی قدر و منزلت والا انسان ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ تو اللہ نے اس انسان کی شکل و صورت کی خوبصورت سے خوبصورت بنائی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو ایسی شکل بنا سکے، اور اللہ رب العزت نے ایسی شکلیں بنائی، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اور اربوں خربوں کی آبادی، اور کتنے انسان چلے گئے اور آخر تک قیامت کے دن تک آئیں گے، کسی کی شکل دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں، ہر ایک کی شکل الگ الگ۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا یہ منظر دکھایا ہے کہ اپنی قدرت سے اتنے انسانوں کو بنایا اور سب کی شکلیں مختلف۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، بہت بڑا احسان فرمایا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ضابطہ اور قانون ہے کہ اللہ رب العزت کی جس نعمت پر شکر ادا کیا جائے اللہ رب العزت اس نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ بھی بڑی ہی تاکیدوں کے ساتھ ہے۔ علماء کرام مجلس میں تشریف فرما ہے، اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں، تو بڑی تاکیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کرتا رہوں گا، اور اللہ کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار خزانے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ ہر چیز کے ہمارے پاس بے شمار خزانے ہیں، بے شمار خزانے اللہ کے پاس۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اب ہمیں جو انسان بنایا تو بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی۔
اگر ہم کوئی اور مخلوق ہوتے تو شاید کوئی چھٹکارا ہو جاتا۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کسی ایک حیوان نے دوسرے حیوان کو مارا ہو، دنیا میں اس پر کوئی ظلم کیا ہو، تو قیامت والے دن ان دونوں حیوانوں کو بھی اللہ رب العزت زندہ فرمائیں گے اور مظلوم سے فرمائیں گے کہ اس ظالم سے بدلہ لے لو، اور اس کے بعد پھر دونوں کو فرمائیں گے بچی ہو جا، ختم ہو جا۔ تو کوئی اور حیوان ہوتے تو چلو ختم ہو جاتے، سلسلہ ختم ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا تو بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی، اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ دنیا کے اندر کی جتنی بھی زندگی ہو اس زندگی کو صحیح گزارنا، اور ایسے گزارنا جیسے اللہ رب العزت ہمیں چاہتے ہیں کہ ایسے گزاریں، اور اللہ کا حق بنتا ہے ہمارے اوپر، یہ حق ہے کہ اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اور مکمل جسم اور جسم سے باہر مکمل اللہ کی نعمتوں میں گھرے ہوئی ہیں۔ کوئی انسان اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، اور کوئی انسان یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو میری اپنی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں اور یہ تو اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ اللہ نے مجھے کیسے دی ہیں، نہیں، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے اوپر جو کچھ بھی نعمت نظر آ رہی ہے یا نظر نہیں آ رہی، جس کو بھی تم نعمت کہو گے وہ کسی اور بات کی طرف سے نہیں آئی ہے، اکیلے اللہ رب العزت منعم حقیقی ہے جس نے آپ پر یہ نعمتیں نازل فرمائی، جس اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ دیکھو، یہ خلا میں ہوا ہے، اور اس سے اگر دنیا میں ہوا ختم ہو جائے، ایک منٹ کے لیے بھی اگر ختم ہو جائے تو کوئی انسان، کوئی جاندار باقی نہ رہے۔ کتنی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی اس نعمت کا کوئی شکر ادا نہیں کر سکتا، اور دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہوا بنا سکے۔ اگر اللہ رب العزت پوری دنیا سے اس کو ختم کر دے تو کوئی ایسی طاقت نہیں جو اس ہوا کو ایجاد کر سکے۔ اسی طرح میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ نے ہمیں ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی دنیا میں انسان کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اللہ نے پہلے ہی ان چیزوں کو پیدا فرما دی، انسانوں کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، تاکہ میرے بندے دنیا میں آ کر ان نعمتوں کو استعمال کریں اور میری عبادت میں لگے رہیں، میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے رہیں۔ تو اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر جو بھیجا ہے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا کے مناظر دیکھ کر دنیا ہی میں پھنس جائے، بلکہ اللہ نے یہ نعمتیں بنائی ہیں کہ ان نعمتوں کو استعمال کریں اور ہم اللہ کی عبادت پہ لگے رہیں۔ تو اللہ کی کیا ہی نعمتیں ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اللہ نے ان مخلوقات کو ہمارے لیے مسخر فرمایا ہے، اللہ نے مسخر فرمایا ہے ہمارے لیے۔ یہ چیزیں ساری مخلوقات خدمت میں لگی ہوئی، ہماری خدمت میں لگی ہوئی، اور اللہ نے ہماری خدمت میں ان کو لگایا ہے۔ کتنا بڑا جانور ہے اونٹ، لیکن چھوٹا سا بچہ اگر اس کی نگیل کو لے کر چلتا ہے، اونٹ کو پتہ بھی ہے اگر میں اس کو لقمہ بنانا چاہوں تو ایک لقمہ بنا سکتا ہوں، اور اس کو
کیا کچھ نقصان دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس مخلوق کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کی رکیل کو لے کر چلتا ہے تو اونٹ اس کی تابعداری کرتا ہے۔ تو یہ تابعداری خود سے نہیں کرتا، کوئی ذات ہے جس نے اس کو انسان کا تابعدار بنایا ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، یہ اتنا بھاری بھرکم سورج ہے جو روزانہ ایک وقت مقررہ پر اور جہاں سے نکلنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے اس کو، وہاں سے نکلتا ہے، اور جس رفتار سے چلنے کا حکم ہے اس رفتار سے چلتا ہے، اور جس سطح پہ چلنے کا حکم ہے اس سطح پہ چلتا ہے، نہ اس سے نیچے آتا ہے نہ اس سے اوپر جاتا ہے۔ اتنی بڑی مخلوق جو زمین سے بھی کئی گنا بڑی، اللہ نے اس کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ اللہ نے ہمارے لیے مسخر فرمایا، ہمارے فائدے کے لیے بنایا۔ دنیا کی کسی چیز کا بھی نام لے لیں، سب کچھ کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ اللہ جو منعم حقیقی ہے، جس کے اتنے انعامات اور احسانات ہیں، لیکن انسان نے اللہ کی قدر پہچانی نہیں۔ اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے ایسی قدر نہیں کی۔ کوئی اگر ایک چائے کی پیالی پلا دیتا ہے، ساری زندگی ہم اس کے احسان مند رہتے ہیں، اور جب بھی ہم سے ملتا ہے ہم اس کو سلام کرتے ہیں۔ تو ایک جس نے چائے کی پیالی پلائی ہے اس کا جو انعام ہم سمجھتے ہیں، اور جس اللہ نے ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ساری مخلوقات کو ہماری خدمت میں لگا دیا، اور پھر ہمارے اندر اللہ نے کیسی کیسی مشینریاں تیار کر رکھی ہیں، اور کیا کچھ اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو جس اللہ نے اتنی انعامات سے نوازا ہے اس کا کوئی حق نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے انسان، میں اتنا بڑا پروردگار اور خالق، مالک اور رازق اور اتنی قدرتوں والا اور اتنا تجھے کتنا کرم والا اور کتنا رحم کرنے والا، اور تیرے کتنے گناہوں کو چھپانے والا اور کتنے گناہوں کو یوں ہی تمہاری معافی مانگے بغیر ہی معاف کر دینے والا، تو اس رب کو بھول کر کس طرف چلا گیا ہے؟ کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے اتنی نعمتیں کی ہیں اس کو تو بھول گیا ہے، اور پھر کس چیز نے تجھے اس رب سے دھوکے میں ڈالا ہے اور وہ رب تجھے بھلا دیا ہے۔ پھر اللہ پاک کتنے رحیم اور کریم ذات ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں لگے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں لگے، اور اللہ نے پیدا کر دیا، اللہ ہمارے دل میں یہ بات ڈال دیتے کہ بات میں اس لیے پیدا کیا گیا ہے، بس اس کے مطابق چلو گے تو ہم تمہاری مغفرت کریں گے، اور اس کے خلاف چلو گے تو تمہیں جو ہے جہنم میں ڈال دیں گے، اتنا بھی کافی تھا۔ لیکن اللہ کے رحم کو دیکھے، کرم کو دیکھے، اللہ نے اپنا نام رؤوف الرحیم رکھا ہے کہ بڑا ہی نرم دل، بڑا ہی مہربان، کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا اور پھر ہمارے پیچھے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ نہیں یہ ناسمجھ ہے، اور یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کوتاہی کر بیٹھے، میں نے ان کو ان سب کو بھیجا ہے، پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جا کر دنیا کی چیزوں بھی پھنس جائے اور مجھے بھول جائے۔
جا کر اس کو یاد دہانی کہا۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی یاد دہانی کے لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو بھیجا۔ ہر نبی نے اپنی اپنی امتوں کو اور اپنی اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا ہے، یاد دہانی کرائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، تم سب لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا میں اگر بار بار یاد کرا رہے اور پھر امتوں کی طرف سے اور قوموں کی طرف سے کیا ہے کہ وہ حضرات انبیاء علیہ السلام علیہ الصلوات و تسلیمات کو تکلیفیں دے رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں اور جادوگر کہہ رہے ہیں اور بہت بڑی بڑی مسائل جہاں تک کے آروں سے ان کو چیز دو ٹکڑے کر رہے ہیں اور بہت یعنی ان کو تکالیف پہنچا رہے ہیں، حالانکہ وہ حضرات انبیاء علیہ السلام و تسلیمات مکمل طور پر خیرخواہ بنا کر بھیجے ہیں، اپنی امتوں کے لیے خیرخواہ۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے خیرخواہ ہے، اللہ نے ان کو خیرخواہ بنا کر بھیجا۔ اسی وہ حضرات انبیاء علیہ السلام و تسلیمات اپنی قوموں سے کہتے بھی تھے، انی لکم ناصح امین، تم مجھے اے میری قوم تکلیفیں پہنچا رہے ہو، مصیبتیں پہنچا رہے ہو اور مجھے دعوت نہیں دے رہے تھے اور میری بات کو مانتے نہیں، حالانکہ میں تمہارے لیے خیرخواہ ہوں، میرے دل میں تمہارے بارے میں خیرخواہی۔ دوستو، اللہ ایسے رحیم ہے، ایسے رحوف ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو پھر یاد دہانی کے لیے بھیجا، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر تو بڑا ہی احسان کرم فضل فرمایا، جو آخری امت ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یعقوب علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر قرآن پاک بھی اللہ نے نازل فرمایا، اور قرآن پاک کی ہر آیت ایک آیت آخرت یاد دلاتی، ایک آیت آخرت یاد دلاتی۔ اے میرے بندو، تم واپس آ جاؤ، کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو، انا تفقون، کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو اور رب کو چھوڑ کر کدھر متوجہ ہو گئے ہو، کیا کرنے لگ گئے ہو دنیا میں آ کر؟ یہ سب کچھ کو چھوڑو اور اپنے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، دنیا کی چیزوں کی اور دنیا کے تقاضوں کی طرف دوڑ نہ لگاؤ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت ہمیں آخرت یاد دلا رہی ہے۔ اسی حدیث شریف کو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اگر تم وہ چیزیں جان لیتے جو میں جانتا ہوں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے جنت بھی تھی، جہنم بھی تھی اور آخرت کے سارے مناظر تھے، تو اللہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو پھر تم اپنا ہنسنا چھوڑ اور رونا شروع کر دو اور جنگلوں کی طرف بھاگ جاؤ، لذتیں بھول جاؤ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ آخرت کے مناظر کیا ہیں۔ اور دوسرے حدیث کا کیا مفہوم ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے یا جس پر عذاب ہوتا ہے، تو باقی حیوانات اس عذاب کو سنتے ہیں، انسان نہیں سنتا۔ اگر اس لیے معلوم ہو جائے کہ اس کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے تو پھر لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا بھی چھوڑ دیں۔
اس لیے میرے محترم کو دوستوں معاملہ بڑا سخت ہے. ہمیں اللہ نے انسان بنایا تو ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی. اب غفلت سے زندگی گزرے گی تو جتنا ایک لمحہ بھی غفلت سے گزرے گا تو بڑا ہی نقصان، بڑا ہی خسارہ ہے، بڑا ہی خسارہ ہی خسارہ، اور ہم نقصان اور گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے بڑی تاکیدوں کے ساتھ قسم کھا کر اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عصر کے وقت کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. سارے کے سارے انسان، انسان یہ علماء کرام سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان اولین آخرین سب کے سب خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. مگر چار قسم کے لوگ، چار قسم کے انسان ایسے ہیں، اگر وہ صحیح معنوں میں عمل کرنے والے بنے تو پھر وہ اس خسارے سے بچ سکتے ہیں. سب سے پہلے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے. تو ایمان بھی کیسا لانا؟ ایمان ایسے لانا کہ اللہ کے ذات عالی پر یقین کامل ہو جائے. جو کچھ ہماری جیبوں میں ہے، جو ہمارے کام کاج اور کاروبار میں ہے، جو کچھ ہمیں ان سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کا یقین دل میں ذرہ برابر نہ، اور اس سے زیادہ یقین جو اللہ کے پاس موجود ہے اس پر ہو، تو اللہ کی ذات عالی پر یقین کامل ہو، اس میں کمی نہ ہو. یقین کامل کے ساتھ پھر وعامل الصالحات، اعمال صالحہ اختیار کریں. ایمان بھی کامل اور اعمال بھی کامل، اعمال صالحہ اختیار کریں. تو اعمال صالحہ کیا ہے؟ ہر موقع محل کے مطابق دیکھنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. میرے محترم دوستوں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہماری زندگی بندگی والی ہونی چاہیے. یہ کہ اللہ نے ہمیں بندہ بنایا، اور بندہ کہتے ہیں جو جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو. جیسے ایک گھر خرید غلام ہوتا ہے کہ جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اس کا آقا اور مالک جس چیز کی اس کو اجازت دے گا وہ کر سکتا ہے، اور اس کی طرف سے اجازت نہ ہو تو خرید و فروخت بھی نہیں کر سکتا. اس مالک کے مال میں سے کسی کو کوئی چیز ہدیہ بھی نہیں دے سکتا. تو اللہ نے ہمیں بندہ بنایا. تو بندے کا کام کیا ہے کہ ہر کام میں، ہر عمل میں، ہر موقع میں اللہ کی طرف سے حکم کیا ہے اس کو دیکھنا. اس لیے فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اعمال صالحہ اختیار کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور پھر صرف یہ نہیں کہ خود پکے مومن بن گئے، اعمال صالحہ سارے اللہ کے احکامات پورے کرنے میں لگ گئے. نہیں، اللہ نے اس امت کو جو ہے حضرات انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات والا کام دے کر بھیجا ہے. اس امت کے ذمے جہاں اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، مکمل دین پر چلنا ذمہ داری ہے، ایسے ہی اس امت کے ذمے یہ بھی ہے کہ ساری امت اور سارے انسانوں کی فکر کریں. قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان سب کے بارے میں بھی فکر کریں. پوری دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں، رہتے ہیں، کوئی جس قوم سے بھی، جس خاندان سے، جس قبیلے سے بھی تعلق ہو، جس خطے میں بھی رہتے ہو، ان سب کے بارے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے دل میں خیر خواہی ہونی چاہیے.
جیسے حضرات انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے دلوں کے اندر اپنی امتوں کے بارے میں خیرخواہی ہوتی ہے، تو اللہ نے ہمیں وہ خیرخواہی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس لیے فرمایا وتواصوا بالحق، اور دوسروں کو بھی حق بات کی وصیت کرتے ہیں، اور پھر جس پر کوئی تکالیف آئے ان پر صبر خود بھی کرنا اور اوروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا۔ کہ اللہ کے راستے میں آدمی نکلتا ہے یا دعوت والی محنت میں لگتا ہے، اس پر امتحان ضرور آتا ہے اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھو حضرات انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لقد اوذیت باللہ ما لم یؤذ احد، کہ مجھے دین کی محنت کی وجہ سے ایسی ایسی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ایسی تکالیف کسی کو نہیں ہے، ایسی مصیبتیں تکلیفیں کسی پر نہیں آئی، مجھ پر آئی۔ اس لیے بتایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ دوسروں کو جو صبر کی تلقین ہے خود بھی صبر کرے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرے۔ میرے دوستوں، خود اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہمیں بندہ بنایا ہے۔ جیسی زندگی بندگی والی ہوتی ہے، بندگی والی زندگی ہوگی تو دنیا کے اندر کی برکتیں آئیں گی، خیریں آئیں گی، اور اللہ کی طرف سے جو ہے آسانیاں عافیت والی زندگی ملے گی۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستی والے لوگ یہ ایمان لے آئیں اور تقویٰ والی زندگی اختیار کر لیں، تو تقویٰ کیا ہے؟ سب سے بڑا تقویٰ یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم فرمایا ان کو کرنا، اور جن سے منع فرمایا ان سے رک جانا۔ کہ یہ کام میں نے کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم، یہ کام میں نے نہیں کرنا کیونکہ اللہ جن سے منع فرمایا۔ تو تقویٰ والی زندگی اختیار کریں گے، ایمان کامل اور تقویٰ کامل۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کو رزق دیں گے آسمانوں سے بھی اور زمینوں سے، آسمانوں سے بھی رزق کے دروازے کھول دیں گے اور زمینوں سے بھی رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ میرے دوستوں، اللہ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے بندگی کے لیے، اور یہ زندگی کب تک ہے؟ کوئی انسان کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کب تک زندہ رہوں۔ ایک پل جھپکنے کی دیر تک بھی کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک پل جھپکنے کی دیر کوئی آدمی کسی کے بارے میں یا اپنے بارے میں بتا نہیں سکتا، یہ جائے کہ کل کیا ہوگا۔ کسی فرمایا کہ لا تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی آدمی یہ نہیں بتا سکتا میں کل کیا کروں۔ آدمی پروگرام بناتا ہے اور ترتیبیں بناتا رہتا ہے، لیکن اللہ کو منظور نہ ہو تو سارا دن پھر آگے اور شام کو واپس آ جائے گا، یہ کچھ بھی نہیں۔ بڑی کوشش کی کہ میں آج یہ کام کروں گا، لیکن اللہ کا منظور نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہو۔ اس لیے میرے دوستوں، زندگی برف کی مانند ہے، جیسے برف کو کوئی استعمال کر لے تو کام آ جائے گی، لیکن برف کسی کو کہہ دیجیے کہ مجھے استعمال کر لو میں تمہارے کام آ جاؤں گی، یا برف کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ کسی قرآن صاحب تشریف لا رہے ہیں، مجھے استعمال کریں گے، کسی میں ابھی اس کی بند کر دوں کہ وہ آئیں گے مجھے استعمال کریں گے، برف کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ یہ جو گھڑی چل رہی ہے اور پوری چل رہی ہے، کسی کی آواز آ رہی ہے، یہ گھڑی کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ مجھے
دنیا کی زندگی اتنی مختصر زندگی، بہت تھوڑی زندگی، لیکن اس زندگی کو اگر صحیح استعمال کر لے گا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ اس کو راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے، سہولت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں ہے اور آخرت میں اعمال کا بدلہ اتنا عمل کیا اتنا نہیں، بلکہ بہت زیادہ بدلہ اللہ کی طرف سے۔ اس لیے جو کوئی آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا وہ کم از کم اتنا ہے کہ اس کو 10 گنا بڑے اجر و ثواب ملے گا، 10 گنا ثواب ملے گا۔ اور محمد اخلاص سے بقدر جس کا جتنا اخلاص ہوگا اس سے بقدر اللہ رب العزت بہت زیادہ بھی اس کو عطا فرمائے گا۔ اسی میرے دوستوں اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینا اور اللہ کے حکم کر دینا، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فقط فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابی کے ساتھ وہ کامیاب ہو۔ بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہو۔ اب میرے محترم دوستوں، انسان کون ایسا ہوگا جو کامیابی نہ چاہتا ہو؟ ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ میں کامیاب ہوں، چاہے کافر ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی سمجھ، اپنا اپنا طریقہ، اور اپنی سمجھ سے وہ طریقہ نکالتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ حالانکہ وہ ایک چیز علماء کرام سے پوچھیں اور ایک لوگوں سے پوچھیں اور اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ میری کامیابی کس چیز سے، جس کامیابی کے ہم سارے ہیں وہ کامیابی ہمیں کہاں سے ملے؟ پھر ایک کامیابی ہے مرنے سے پہلے کی زندگی میں کہ مجھے کامیابی مل جائے، میرے پاس بہت سارا مال اکٹھا ہو جائے اور میں بڑے بڑے بنگلے بنا لوں، بڑی بڑی کوٹیاں بنا لوں، اور دنیا کی ساری چیزیں، ساری نعمتیں، سارے ملک میرے ماتحت ہو جائے۔ ایک یہ ہے کامیابی، ایک کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کامیابی نہیں۔ اور ایک کامیابی کیا ہے کہ دنیا کم سے کم جنت میں جنت ہے، اس کو دنیا میں پوری دنیا جتنی دنیا اس میں 10 گنا بڑی جنت ملنے والی ہے۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا شہری ملتے ہیں، بلکہ کوئی اس کا دعویٰ نہیں کرے گا کہ پوری دنیا میں میں خود گیا ہوں اور جا کر دیکھا ہے۔ اتنی بڑی اللہ نے دنیا بنائی ہے، اور پھر گھٹیا سے گھٹیا درجے کا جنتی اس کا اعزاز و اکرام کیا ہے کہ 10 گنا بڑی جنت اس کو ملے گی۔ عمل کا بدلہ نہیں، اللہ کی طرف سے بے انتہا ملے گا۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے حساب اللہ رب العزت عطا فرمانے والے، اور اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا کہ بہت بڑا اجر ملے گا، اور فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ جو دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، ان کے لیے کل قیامت والے دن بدلہ بھی اچھا ملے گا۔ اور صرف
بدلہ نہیں بس زیادہ، اور اس سے بھی زیادہ ملنے والا۔ اس لیے اللہ رب العزت جنتیوں کو ایک موقع پہ فرمائیں گے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ نعمتیں، بہت نعمتیں عطا فرمائیں گے اور بہت انعامات عطا فرمائیں گے۔ اور جب جنتی جانے لگیں گے تو پھر فرمائیں گے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، یہ سمجھنا کہ بس کہ یہ نعمتوں کی انتہا ہو گئی ہے، نعمتیں ختم ہو گئی ہیں، نہیں، ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ نعمتیں۔ ہر جمعے کے دن ایک میدان لگے گا جس کا نام میدان مسجد ہے، اس میں اللہ کی طرف سے بڑے انعامات ہوں گے اور ہر قسم کے کھانے ہوں گے، الگ الگ اس میں ذائقے ہوں گے، اور جب جانے لگیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ نعمت۔ تو میرے محترم کو دوستو، جو ایسا منعم ہے اس کو بلانا چاہیے، اس کا حق کیا ہے، اس کا حق ادا کیا جائے، اور وہ حق کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اپنے کسی عذر سے نہ کینا۔ ہمارے سارے اعضاء اللہ کے ہوتی ہیں، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارے گردے، ہمارے پھیپھڑے، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارا پیر، اللہ ہمارے کسی حدود سے اللہ کی نافرمانی نہ، اور جب بھی نافرمانی کرنے لگے، کوئی گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو ہم دیکھیں کہ اتنے بڑے منعم کی نافرمانی کرنے لگا ہوں۔ جب اللہ گناہ میں حقیقی کو یاد کرے گا تو گناہوں سے بچ جائے گا، اور یہ اس کا یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی کوئی گناہ کرنے لگا یہ دیکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کل کو کیا اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو کل قیامت والے دن جیسے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربع، کہ قیامت والے دن آدمی کے قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ 4 سوالات اس سے نہ کیے جائیں اور ان کا وہ معمول جواب نہ دے۔ سب سے پہلے عن عمرہ فیما افنیٰ، کہ زندگی میرے بندے میں نے تجھے زندگی عطا کی تھی وہ کہاں گزاری، 60 سال کی زندگی مجھے ملے تھی، 70-80 سال کی مجھے زندگی ملی تھی، کہاں گزارا۔ تو میرے محترم کو دوستو، زندگی صحیح گزاری ہوگی تو پھر جواب دے سکیں گے، ورنہ پھر وہاں کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ اس لیے ورنہ قبر میں رکھا جائے گا تو فرشتے پوچھیں گے من ربک کا، کہ تمہارا پروردگار کون ہے۔ اگر زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری ہوگی تو جواب دے سکے گا، ورنہ وہاں پر بھی کوئی جواب نہیں دے سکے گا، کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، مجھے تو کوئی اس کی خبر نہیں کہ میرا رب کون ہے۔ ساری زندگی اللہ کی نعمتوں میں گھرے رہے اور پتہ ہی نہیں کہ ہمارا رب کون ہے، اور ساری زندگی اللہ کے انعامات میں گھرے رہے اور اللہ کا حکم معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو یہ زندگی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، جس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے۔ یہ جوانی اللہ نے عطا کی ہے، کل قیامت کے دن پوچھا جائے۔ یہ مال اللہ ہی نے دیا ہے، تو اس کو کہاں لگانا ہے اور کیسے اس کو کمانا ہے، یہ انسان پابند ہے۔ وعن مالہ من أين اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں 2 سوال ہیں، مال کہاں سے کمایا، یہ نہیں کہ جیسے مرضی جہاں سے بھی آ جائے بس آنا چاہیے، نہیں، جائز طریقے سے مال کمایا جائے، حرام طریقے سے مال کمایا۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ہم علماء کرام سے پوچھ کر چلتے رہے، ایک مسئلہ اور ایک چیز علماء کرام سے پوچھیں
جو جس شعبے سے متعلق ہے اپنے شعبے سے متعلقہ مسائل علماء کرام سے پوچھیں۔ ایک مسئلہ بھی معلوم کرنے کے لیے کسی عالم کے پاس جائے گا تو یہ فضیلت اس کو مل جائے گی۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ کتنی بڑی فضیلت اس کو حاصل ہونے والی۔ کسی عالم کے پاس گیا ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، کہ جو کوئی آدمی کوئی راستہ اختیار کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ بہت بڑے منعم ہے، بہت بڑے منعم ہے۔ اللہ کی ناشکری کسی حالت میں نہیں کرتی، تو ناشکری پر بڑی پکڑ ہے، اور اللہ کی پکڑ پھر بڑی سخت ہے۔ فرمایا ان بطش ربک لشدید، اگر اللہ پکڑنے پہ آ جائے پھر کوئی چھٹکارا نہیں دلا سکتا، کوئی اللہ سے نجات نہیں دلا سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنا نام رؤوف رکھا ہے، ستار رکھا ہے، رحیم رکھا ہے، رحمان رکھا ہے، کہ دنیا کے اندر بھی رحم کرنے والا، آخرت کے اندر بھی رحم کرنے والا، دنیا کے اندر بھی مہربان، آخرت کے اندر بھی مہربان۔ اور اللہ رب العزت تو بخشش کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، کوئی بخشش کا ذریعہ بن گیا اور یہ جنت میں چلا گیا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے کو دوستو، خود کو سارے دین پر آنا ہے اور ساری امت کی فکر کرنی ہے، اس لیے کہ سارے انسانوں کی کامیابی دین میں، جو دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے وہ کامیاب ہے، چاہے اس کے پاس کوئی رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کوئی مال اس کے پاس نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، دیندار ہے، تقوی والی زندگی ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے سارے کام آسان کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اس کو اللہ رب العزت ہر تنگی سے راستہ عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ رزق دیں گے جہاں سے اس کو وہاں گمان بھی نہیں ہوگی، ہر پریشانی اس کی دور فرما دیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کی اطاعت میں آنا اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، نماز کا حکم آیا تو نماز کو پورا کرنا، اور نماز کیسے؟ جیسے صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز کیسے پڑھو؟ جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کتنی توجہ دھیان سے پڑھتے تھے، کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے، اور مکمل جب سے نماز شروع کی سلام پھیرنے تک دنیا کی کسی چیز کا کوئی خیال نہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی زندگی بھی دیکھیں، ان کی نماز بھی دیکھیں کہ تین پر تین لگ رہے ہیں لیکن نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ بعد کیا ہو رہا ہے۔ ایسی نماز کا حکم ہے، ایسی نماز پڑھنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور جب ایسی نماز پڑھے گی تو ایسی نماز کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ پھر یہ نماز تمہیں بے حیائی کے کاموں سے، بری حرکتوں سے، ناجائزہ حرکتوں سے، گناہوں سے بچائے گی، یہ نماز اگر صحیح نماز بن جائے۔ میرے محترم دوستوں، اپنی نماز بھی ٹھیک کرنی ہے، اور اپنے گھر والوں کی نماز بھی ٹھیک کرنی ہے، اور اپنے عزیز و اقارب کی نماز بھی ٹھیک کرنی ہے، رشتہ داروں کی نماز بھی ٹھیک کرنی ہے، دوست احباب کی نماز بھی سننی ہے، اور پھر پورے محلے والوں کی نماز ٹھیک ہو جائے، یہاں تک کہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب کے سب نمازی بن جائیں،
اور سب کی نماز ٹھیک ہو، اس کی فکر کرنی ہے ہمیں۔ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اللہ نے بھی انسان بنایا تو پھر ہم غفلت چھوڑ دیں، بس غفلت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ بہت بڑا ذمہ دار بنا دیا اللہ نے ہمیں، اور بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے ہمیں عطا فرما دی، اس لیے اس نے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے غفلت چھوڑنی پڑے گی۔ غفلت کی زندگی سے ہم توبہ کریں۔ اب تک جو غفلت ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اس پر ہم توبہ صاحب ہو گئے، اور توبہ کیا ہے اور اس پر کیا ملے گا؟ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے کہ اللہ میری توبہ، اے اللہ مجھ سے بڑے قصور ہوئے ہیں، بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، بڑی نافرمانیاں ہوئی ہیں، اب میں توبہ کرتا ہوں ندامت کے ساتھ، آئندہ یہ برائیاں نہیں کروں گا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو فرمایا کہ جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیے ہی۔ اور اللہ نے اپنا نام تواب الرحیم رکھا ہے کہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو پکی ٹکی توبہ کر لو، ایسی توبہ کرو کہ تم پھر دوبارہ گناہوں کی طرف، گناہوں کا خیال بھی نہ آئے، ایسی توبہ کرو۔ اس لیے میرے مسلم دوستوں اپنی نمازیں بھی سیکھ کرنی ہے، اور جو سیکھنے کی چیزیں ہیں وہ سیکھنے بھی ہیں، اور اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا ہے، اور پھر اپنے اخلاق بھی اعلیٰ پیمانے پر ہونے چاہیے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور اللہ نے ہمیں جو حکم دیا کہ آپس میں الفت پیار محبت کے ساتھ رہو، انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن تو مومن کے لیے ایسے ہے جیسے ایک تعمیر اور عمارت ہوتی ہے کہ اینٹ کے ساتھ اینٹ ملی ہوئی ہوتی ہے، اگر اینٹ الگ الگ کر دو ان کی دیوار کی طاقت ختم ہو جائے گی، اینٹ کے ساتھ اینٹ پکی ہوئی ہے تو یہ دیوار مضبوط ہے۔ تو مومن تو اس طرح ہے، مومن کے المؤمنون حیینون لینون، مومن تو نرم دل ہوتے ہیں، آپس میں سب کی خیرخواہی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور نرمی کا گوشہ ہونا چاہیے، نرم اور اچھے اخلاق۔ فرمایا کل قیامت والے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا، اور سب سے زیادہ وزنی عمل کون سا ہوگا؟ ان اثقل شیء فی المیزان حسن الخلق، کہ ترازو میں سب سے زیادہ بھاری عمل وہ اچھے اخلاق والا عمل ہوگا، اور اگر ہمارے اندر اچھے اخلاق نہیں ہوں گے تو جتنے عمل ہوں گے وہ عمل ہمارے ضائع ہوتے ہیں۔ کسی کی غیبت کر دی تو جس کی غیبت کی ہے سارے نیکیاں اس کی طرف سے، مجاہدہ کس نے کیا، قربانی کس نے کی، نیکی کس نے کی، اور پھر گئی دوسرے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، اچھے اخلاق کے بغیر پھر ہمارے اعمال بڑی قربانیوں کے ساتھ کیے ہوئے، بڑے اخلاق کے ساتھ کیے ہوئے، یہ اعمال ہمارے پاس باقی نہیں رہے، کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ اس لیے اپنے اخلاق کو اعلیٰ پیمانے پر بنانا ضروری ہے۔ ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں، ہم بھی چاہیں کہ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ میری زبان سے، نہ میرے کام سے، نہ میرے ہاتھ سے میں کوئی ایسا بول نہ بولوں جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظھا، فتنہ سویا ہوا ہے، اللہ اس شخص پر لعنت کرے جو اس کو جگائے۔ بعض آدمی ایک بات کرتا ہے اور اس کی ایک بات کی وجہ سے 2 خاندان قتل ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس کی ایک بات کی وجہ سے۔
اور پورا فتنہ برپا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے سنو پھر بولو۔ تو پہلے سوچنا کہ میرے اس بات سے کتنا فائدہ ہوگا اور کتنا نقصان ہوگا۔ تو میں تو دنیا میں خیر خواہی، اللہ نے مجھے خیر خواہ بنا کر بھیجا ہے، تو بدخواہی والا کام اور جس سے مجھ سے فتنہ برپا ہو جائے ایسے کام سے میں کیوں نہ بچوں۔ اس لیے میرے بزرگ دوستوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے ان کے اخلاق کیا تھے؟ فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، اپنے اخلاق اچھے سے اچھے بنانا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ کامل مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے کے سارے مسلمان محفوظ ہوں۔ ہم بھی چاہے دیکھیں مجھ سے سارے مسلمان محفوظ ہیں، میرے عزیز و اقارب مجھ سے محفوظ ہیں، میرے ماتحت جتنے ہیں وہ سب مجھ سے محفوظ ہیں میرے شر سے، میرا پڑوسی مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، میرے ساتھ سوار راستے میں چلتے ہوئے سفر میں جاتے ہوئے سیٹ پر جو بیٹھنے والا ہے اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے کہ میں اس کو تکلیف نہ دوں۔ جس کے ساتھ میرے معاملات ہو رہے ہیں، جس کے ساتھ رہن سہن ہو رہا ہے، میں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہا ہوں، میری معاشرت کیسی ہے، میرا رہن سہن کیسا ہے، میرے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں کاروبار میں جھوٹ بول کر اس کو غلط چیز دے رہا ہوں، تو بتاؤ وہ دعائیں کرے گا یا بددعائیں کرے گا؟ اور اگر اسے بددعا کر دی تو پھر میرے بزرگ کو دوستوں اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانے پر بنانا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، اور قرآن پاک گواہی دیتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ اور پھر اللہ نے ہمیں دعوت والی محنت عطا فرمائی ہے، اور وہ محنت ہے جو حضرات انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات والی محنت ہے۔ ایسی محنت والوں کو تو پھر اخلاق اعلیٰ پیمانے پر بنانے پڑے گی، ورنہ اگر اچھے اخلاق نہیں ہوں گے ہم دعوت والی محنت میں بھی نہیں چل سکتے۔ یہ ہماری بد اخلاقی دعوت سے ہمیں رکاوٹ بن جائے، دعوت دینے سے، دعوت والا کام کرنے سے، گشت ملاقاتیں کرنے سے یہ ہماری بد اخلاقی رکاوٹ بن جائے۔ بلکہ اللہ کی کوئی بھی نافرمانی کاروبار کے اعتبار سے ہو، معاملات معاشرت کے اعتبار سے کوئی بھی اللہ کی نافرمانی یہ دعوت کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے۔ جیسے میرے دوستوں اخلاق اپنے اچھے سے اچھے بنانا اور اپنے اندر عیوب دیکھنا، دوسرے کو عیوب نہ دیکھنا، اپنے اندر دیکھنا کہ میرے اندر کیا کیا عیوب ہیں۔ جب میرے اندر عیوب ہیں تو میں کسی کے عیوب کیوں دیکھوں۔ اس لیے فرمایا کہ لا تدابروا، آپس میں دشمنیاں نہ کرو، لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو ان کے ساتھ لا تباغضوا، بغض نہ کرو، کینہ نہ رکھو۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، بس اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو، بھائی بھائی بن کے زندگی گزارو۔ جیسے میرے محترم کو دوستوں اللہ نے ہمیں دعوت والی محنت کا فرمائی ہے، تو ہم نے تو پوری امت کو اللہ کی طرف لے کر آنا ہے اور پوری امت کو ہم نے جوڑنا ہے۔ اگر ہمارے دل جوڑ کی کیفیت نہیں ہے، ہم نہیں، ہمارے دل جوڑ نہیں ہے اور وہ کیسے جوڑیں؟ اگر ہمارے اندر لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے، خیرخواہی ہمارے دل میں نہیں ہے تو لوگوں کو کیسے جمع کریں؟ اس لیے دعوت والی محنت اللہ نے جس کو عطا فرمائی ہے اس کے اخلاق اعلیٰ پیمانے پر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستوں ہر عمل پر جو قیمت ہو
اس عمل کی قیمت لگتی ہے وہ اخلاص کے بقدر لگتی ہے۔ اگر اخلاص ہے عمل قابل قبول ہوگا، اگر اخلاص نہیں ہے تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گی میرے بندے جس کے لیے تم نے یہ عمل کیا ہے اس سے بدلہ لینا۔ اسی میرے محترم دوستوں معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر فعل میں، ہر نگاہ میں، ہر لمحہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا سے اور لوگوں سے اپنی بات اور اپنی وجود کو ہم فرض کی چھپائے رکھیں، لیکن اللہ تو ہمیں جانتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے اعمال سے بخوبی باخبر ہے، خبیر بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو ہاں اللہ بخوبی باخبر ہے، اللہ سے کوئی اپنا عمل چھپا نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں اخلاص کے ساتھ ہر عمل کرنا۔ اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم وفي روایت الى نیاتکم، کہ اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو، شکلوں کو، اعمال کو، مالوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے عملوں کو دیکھتے، تمہارے دلوں کو، بھیدوں کو جانتے ہیں، تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں فرمایا کہ الناس کلہم ہلکا الا العالمون، کہ سارے کے سارے لوگ ہلاکت میں ہیں مگر وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، اور والعالمون کلہم ہلکا الا العاملون، اور سارے علم رکھنے والے وہ سب ہلاکت میں ہیں مگر وہ جو عمل کرنے والے ہیں، اور والعاملون کلہم ہلکا الا المخلصون، اور عمل کرنے والے سارے کے سارے ہلاکت میں ہیں مگر اخلاص والے، والمخلصون علی خطر عظیم، اور اخلاص والے بھی بڑے خطرے میں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اعمال کرنا، اعمال کی حفاظت کرنا اور اعمال کو محض اللہ کی رضا کے لیے کرنا، عمل پر ابھارنے والی چیز اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو۔ اور پھر میرے محترم دوستوں جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اللہ رب العزت نے یہ محنت ہمارے ذمے لگائی ہے، صرف خود دین پر نہیں بلکہ خود دین پر چلنا اور سارے انسانوں کی فکر کرنا۔ اس لیے فرمایا اگر سارے لوگ جنت میں جا رہے ہوں اور ایک جہنم میں جا رہا ہو تو یہ ان سب سے پوچھا جائے گا کہ کس کی فکر کیوں ہونی چاہیے، ایک کی فکر کیوں ہونی چاہیے، یہ کیوں جہنم میں چلا جائے، اور ایک جنت میں جا رہا ہو باقی سب جہنم میں جا رہے ہوں، اس ایک سے فکر پوچھا جائے گا کہ تم نے سب کی فکر کیوں نہیں کی، اپنی فکر کی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں معاملہ بہت نازک ہے، اس لیے خود دین پر چلنا اور سب کے پاس جانا اور دین کی دعوت دینا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے لگائی، اور یہ ہماری سعادت کی بات ہے، تو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ پہلے کسی امت کو یہ کام نہیں ملا دعوت والا، اور اللہ نے ہماری ذمہ لگائی یہ دعوت والی محنت، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ محنت جو حضرات انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کے ذمہ لگائی تھی وہ محنت اللہ نے ہمارے ذمہ لگا دی، تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کے لیے ہماری ساری زندگی لگ جائے، سارا مال لگ جائے، ساری جان لگ جائے، ساری قوتیں، صلاحیتیں، استعدادیں اس پر لگ جائے پھر بھی کم ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اسی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس اے لنفع الناس، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو۔
پہلے کسی امت کو یہ نہیں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، اللہ نے اس امت کو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ اسی جملے پہ ہمیں سب کچھ قبائل لگے اس محنت پر، اور یہ نہیں کہ بھائی ایک ہی محلے میں پیدا ہوئے، اسی محلے میں زندگی گزاری اور اسی محلے میں فوت ہو گئے اور اسی محلے میں جا کے دفن ہو۔ نہیں، ہم دیکھیں اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، وہ دین کی محنت کو لے کر پورے عالم میں پھرتے ہیں، پورے عالم میں ان کی قبریں ہیں، اور ان کی قبریں یہ گواہی دیتی ہیں کہ یہ حضرات صحابہ کرام دین کی دعوت کو لے کر پوری دنیا میں پھیلے۔ ان کی قبریں اس بات کی گواہی دیتی ہیں، تو ہم بھی پوری دنیا میں پھیل جائیں۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ مجمع بھی اگر پوری دنیا میں چلا جائے، بتاؤ کتنا ایک انقلاب آ جائے گا اور کتنے لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ اللہ رب العزت کو بنائے گا۔ محترم کو دوستوں، جو لوگ بیرون ممالک گئے ہیں وہ حالات انہوں نے دیکھا ہے کہ دین کا کیا حال ہے۔ جہاں پاکستان میں مختلف علاقوں میں، دور دراز کے علاقوں میں گئے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ دین کا کیا حال ہے۔ جہاں جو مختلف جگہوں میں لوگوں میں جاتے رہتے ہیں تو وہ بتا سکتے ہیں کہ دین کا کیا حال ہے۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں پھر بھی نہیں نکل رہے اور دعوت والی محنت کے لیے اپنے آپ کو نہیں لگا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبان حال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ جو دنیا میں بے دین کا ایک جال بچھا ہوا ہے، یہ ٹھیک بچھا ہوا ہے۔ میرے محترم کو دوستوں، اس لیے ہم سب کو فکر کرنی ہوگی، سب کو، اور ایک بار نہیں بار بار اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا، اور اپنی جان، مال، وقت، قوت، صلاحیت، استعداد سب کچھ کو دین پر لگا دینا، اور اللہ کی طرف سے پھر اجر عظیم ملے گا۔ اللہ نے اجر عظیم، بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ پاک ایسے آدمی کو بھوکا نہیں ماریں گے جو دین کی محنت کے لیے اور دعوت والی محنت کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائے گا، اللہ اس کو بھوکا نہیں مارے گا۔ اللہ اس کو عزت کی اور روزی عطا فرمائیں گے اور سہولت عافیت کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ جو لوگ اس کے لیے اپنا مال جان وقت لگا رہے ہیں، ان سے پوچھیں سہولت میں وہ لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی کچھ بھی نہیں لگایا تھی اس پر۔ اس لیے میرے محترم کو دوستوں فرمایا، لغزوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام کا وقت لگا دینا دنیا اور دنیا کے تو جو کچھ بھی ہے سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، اور آپ علیہ السلام سچے ہیں، جھوٹ کا شائبہ بھی اس میں نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ رب العزت نے یہ گواہی دی آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ تو اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، ہر بات ان کی سچی پکی بات ہے۔ اس لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ بہت بڑا اجر عطا کریں گے اللہ رب العزت، اور اللہ کے راستے میں پیدل چلیں گے تو ہر قدم پہ 700 نیکیاں بھی نہیں، 700 درجے بلند ہوں گے اور 700 گناہ معاف ہوں گے۔ اس لیے میرے محترم کو دوستوں، اللہ نے مال دیا ہے اس کو دین پر لگا دیں، اللہ نے زندگی دی ہے یہ ہماری ساری زندگی دین پر لگ دیں۔